وہ کچھ لمحوں تک خاموشی سے جیسے اس کے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر اس نے کہا، آلرائٹ، میں مان لیتا ہوں کہ آپ پریشان نہیں ہیں۔ اب کچھ کام کی باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کو میرے ساتھ کام کرنا ہے۔ میں کام کے معاملے میں بہت پروفیشنل اپروچ رکھتا ہوں، بے ترتیبی اور بددیانتی برداشت نہیں کرتا۔ آپ پر کام کا زیادہ بوجھ نہیں ہوگا۔ بہت سی بنیادی چیزوں سے آپ واقف نہیں ہیں، اس لیے 1-2 ماہ تک تو آپ کو ان چیزوں میں ٹرینڈ کیا جائے گا، پراپر گائیڈنس بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو ہر کام خود ہی سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا، اور میرا خیال ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ زیادہ لمبا چوڑا لیکچر نہیں دینا چاہتا، آج کے لیے بس اتنی انسٹرکشنز کافی ہے۔ اگر آپ کو یہاں کسی قسم کی پرابلم کا سامنا ہو تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ اب آپ جائیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ آفس میں آہستہ آہستہ لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، مگر یہ سب فرم کے ہی مختلف سیکشنز کے لوگ تھے۔ وہ صرف انٹر کام پر اندر اطلاع کرتی رہی۔ لنچ تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ لنچ بریک سے کچھ دیر پہلے عافیہ اسے لینے آ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ فیکٹری کیفیٹیریا میں آ گئی۔ وہاں فیکٹری اور فرم میں کام کرنے والی خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اسے یہ دیکھ کر بے حد سکون ہوا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے تھے۔ وہ صبح آنے کے بعد 2 گھنٹے عافیہ کے ساتھ کمپیوٹر اور ٹیکسٹ پر کام کرتی، پھر اپنے آفس میں آ کر تھوڑا بہت وہاں کا کام نپٹاتی۔ نبیل سکندر ہمیشہ دیر سے ہی آیا کرتا تھا، لیکن آنے کے بعد وہ کافی مشینی انداز میں کام کیا کرتا تھا۔ یکے بعد دیگرے فیکٹری یا فارم میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس آتا رہتا تھا، یا وہ خود کسی نہ کسی کو بلاتا رہتا تھا، اور جب وہ کسی کو نہیں بلاتا تھا تب وہ فون پر کسی نہ کسی کے ساتھ مصروف گفتگو ہوتا۔ فرم میں مختلف حصے بنے ہوئے تھے۔ اب ایک نیا حصہ تشکیل دیا جا رہا تھا جو اس کے چھوٹے بھائی کے سپرد کیا جانا تھا۔ تمام حصے سکندر علی کی زیر نگرانی کام کرتے تھے، مگر وہ اپنے بیٹوں کے کام میں دخل اندازی نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی بات پر اعتراض وہ صرف تب کرتے تھے جب فرم کو کسی وجہ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا یا نقصان ہوتا، ورنہ انہوں نے باقی تمام معاملات اپنے بیٹوں کو دے رکھے تھے۔ رمیسا کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ نبیل سال کا زیادہ حصہ باہر گزارتا ہے، اور وہ یہ جان کر بے حد خوش ہوئی۔ عافیہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ ہر 2-4 ماہ بعد کچھ عرصے کے لیے باہر ضرور جاتا ہے، اور اب رمیسا شدت سے اس کے باہر جانے کی منتظر تھی۔ نبیل سکندر سے اس عرصے میں اسے کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھی۔ اسے اس کی آنکھوں سے بے حد خوف آتا تھا، حالانکہ عافیہ کو نبیل سکندر کی آنکھیں بے حد پسند تھیں، مگر رمیسا کبھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی۔ کوئی بہت عجیب سا تاثر ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں، جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن بعض دفعہ وہ بے حد پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ وہ صرف اپنے حصے میں ہی نہیں، دوسرے حصے میں کام کرنے والی لڑکیوں میں بھی خاصا مختلف ہے۔ بنیادی وجہ تو ظاہر ہے یہ تھی کہ وہ فرم کے مالکوں میں سے تھا اور بے حد خوبصورت تھا، مگر ایک اور وجہ اس کے لہجے کی نرمی تھی۔ اس میں غرور یا اپناپن نہیں تھا جو اس کے بڑے دونوں بھائیوں میں تھا۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ خوش اخلاقی سے پیش آتا، جب تک ان میں سے کوئی ایسی حرکت نہ کر دیتا جو اسے آپے سے باہر کر دیتی، مگر غصے میں بھی وہ بلند آواز سے بولتا اور ماتحتوں کو جھڑکتا ضرور تھا، مگر ان کو ذلیل نہیں کیا کرتا تھا، نہ ہی ان کی ایک ایک غلطی لے کر بیٹھا رہتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے حصے میں کام کرنے والے لوگ سب سے زیادہ مطمئن تھے۔ اس سے پہلے نبیل سکندر کی سیکرٹری کے طور پر جو لڑکی کام کر رہی تھی، وہ اس سے پہلے چیمبر آف کامرس میں کام کرتی رہی تھی۔ اس فرم کو جوائن کرنے کے بعد بہت کم عرصے میں وہ نبیل کے بہت قریب آ گئی تھی۔ بے حد خوبصورت تھی شمائلہ، پھر اسے مردوں کو پھانسنے کے سارے حربے آتے تھے۔
और फिर नबील सिकंदर तो है ही दिल थाक। चंद माह में नौबत ये आ गई थी कि शाम को वापस भी वो नबील की गाड़ी में जाया करती थी। हर दूसरे दिन वो हमें कोई ना कोई कीमती चीज़ ये कहकर दिखाती थी कि ये नबील ने दी है, और नबील सिकंदर वाकई उसे बहुत तोहफे देता रहता था। बल्कि वो तो उसे लेकर कई कई दिन मरी और भूरभन भी रहकर आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता नबील सिकंदर की दिलचस्पी उसमें खत्म होने लगी, तो फिर तोहफ़ का सिलसिला भी रुक गया। और जाहिर है खाली तनख्वाह पर तो शुमाइला बीबी का गुजारा हो नहीं सकता था, इसलिए यहाँ आने के साल बाद ही वो जॉब छोड़कर चली गई। इसीलिए तुम्हें कहती हूँ कि तुम भी मुहतात रहना, ये बंदा फ्लर्ट है। इसे हम जैसी लड़कियों से इश्क नाम की कोई चीज़ हो सकती है, ना ये हमसे शादी कर सकती है। हाँ, ज़िल्लत और रुसवाई का तौक ज़रूर हमारे गले में डाल सकता है। इसलिए बेहतर है कि तुम कभी इसकी बातों में ना आना। मजबूती दिखाओगी तो ये तंग नहीं करेगा। ये खूबी है इसमें कि अगर किसी लड़की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो वो उसका जीना अजीरन करता है, ना उसे तंग करता है, बल्कि खामोशी से किनारा कर लेता है। आफिया ने एक दिन नबील सिकंदर के बारे में तकरीबन सारे ही इंकशाफात कर दिए थे। नबील के बारे में उसके खदशात और बढ़ गए थे। हिफ्ज़-ए-मात कद्दुम के पहले कदम के तौर पर उसने मेकअप का इस्तेमाल तर्क कर दिया था। वो छोटी मोटी ज्वेलरी जो वो पहनकर आने लगी थी, वो एक बार फिर से उसने उतार कर रख दी थी। जब भी वो उसे ऑफिस में बुलाता तो वो पता नहीं खुद पर क्या क्या भूल कर जाती थी। बाज़ औक़ात इसका दिल चाहता वो ये जॉब छोड़ दे और दोबारा कभी वहाँ ना आए, मगर यह मुमकिन नहीं था। खाला किसी तौर पर भी इस बात पर तैयार नहीं थी कि वो ये जॉब छोड़ दे। वो समझती थी कि ऐसी जॉब तो किस्मत वालों को मिलती है। 17 ग्रेड के ऑफिसर की इतनी तनख्वाह नहीं होती जितनी उसे मिल रही थी, फिर वो कुफरानी नेमत क्यों कर रही थी? कई बार उसने नबील सिकंदर के बारे में की जाने वाली बातों के बारे में खाला को बताया, मगर हर बार वो सुनी अनसुनी कर जाती। अगर कहती भी तो बस ये, लो, बॉस बुरा है तो फिर क्या है, थोड़ी बहुत खराबी तो हर मर्द में होती है। बंदे को खुद अच्छा होना चाहिए। और फिर तुम अकेली तो नहीं हो, हजारों लाखों लड़कियां यही काम करती हैं। आखिर वो भी तो लड़कियां ही हैं, मगर वो तो डर कर नहीं भागती। फिर लोगों को तो वैसे भी राई का पहाड़ बनाने की आदत होती है। किसी में चूंटी जितनी खराबी देखे तो उसे हाथी बनाकर पेश कर देते हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी की बातों में आने की जरूरत है। वो खामोशी से उनकी तकरीर सुनती रही। इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। वो उनके घर रहती थी। खाला के बकौल उस पर उनके बहुत एहसानात थे, और अब वो इस काबिल हुई है कि दूसरों के लिए कुछ कर पाए तो अपने फजूल के खदशात को सर पर ना लादे फिरे। बाज़ दफ़ा उसका दिल चाहता वो फूट फूट कर रोए। अगर उसका अपना बाप या माँ होते तो क्या उन्हें भी उसके खदशात इतने ही बेजवाज लगते? शायद कभी नहीं।